بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں جمادی ثانی کی 22 تاریخ کی مناسبت سے 22 تاریخ 13 ہجری کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد ساتھی، آپ کے رازدار، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات میں محبت کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری. تو 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز اطاعت، اتباع اور انداز محبت انشاءاللہ الرحمن بیان ہوگا کہ آپ نے کس انداز میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے قبل بھی دوستانہ تعلقات تھے. دور جاہلیت میں عرب کے اندر چند ایک شخصیات تھیں جو عرب کے رسوم و رواج کو دلی طور پہ تسلیم نہیں کرتی تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز سے انہیں نفرت تھی. ان شخصیات میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں گئے. یعنی کہ وہ خرافات جو عربوں میں موجود تھی ان سے نفرت تھی. یعنی کہ فطرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں پاکیزگی پیدا فرمائی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
میں نے ہر شخص کے بدلہ دے دیا ہے احسان کا، لیکن جو ابو بکر کا احسان مجھ محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو محبت کا یہ عالم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں مشرکین نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لفظ آپ کی زبان پہ تھے، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا ایسے شخص کو تم ختم کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا، رزق دینے والا، میرا مالک حاکم اللہ ہے، اس کو مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا، مغرب کا وقت تھا، رات گئے، ہوش آئی تو ماں کہنے لگی بیٹا کھانا کھا لو، کہنے لگے کہ نہیں، مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، کہنے لگی جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا مجھے تسلی نہیں، مجھے لے چلو۔ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، پھر جا کے شکر کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخصیت ہے جو بغیر تصدیق کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس آئے تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے، اور پھر وہاں سے آسمان پہ گیا۔ سبھی بڑے حیران، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ ابو بکر تو بڑا اچھا زیرک اور ذہین انسان ہے، سمجھدار ہے، یہ بتا کہ 2 مہینے کی مسافت کا سفر کوئی انسان ایک رات میں کر سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں کر سکتا کوئی، 2 مہینے کی مسافت ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگا کیا عقل تسلیم کرتی ہے تیری؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ابو جہل نے پکا کر لیا 3-4 بار دہرا کے کہ واقعی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ابو بکر نے کہا کہ ہاں نہیں کرتی، 2 مہینے کی مسافت ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ فائنل کہہ دیا۔ ابو جہل نے جب پکا کرنے کے بعد کہا یار یہ بات تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس نے ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کیا، 2 مہینے کی مسافت۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تصدیق نہیں کی، فوراً کہتے آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، صدقت، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، وصادق الوعد الامین، وہ زبان کے دھنی پختہ انسان، ہمیشہ سچ بولنے والی شخصیت، لہذا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، جو کچھ انہوں نے فرمایا درست فرمایا۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ابھی تو کہہ رہا تھا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، اب تیری عقل کدھر گئی؟
آپ نے فرمایا کہ جب سے نام محمد لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اپنی عقل کو محمد کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ اور بھائی عملی تفسیر پیش کر دی، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرى، مومن اور مومنہ کے لائق ہی نہیں کہ فرمان رسول آ جائے اور پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ یہ عملی تفسیر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صدیق کا لقب ملا، بغیر پوچھے بغیر کسی تصدیق کے فرمان رسول آیا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست فرمایا۔ اور بھائی کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، شہادتیں ہم نے بھی دی ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن فرمان رسول کے باوجود ہم مرضی اپنے کر جاتے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماڈل پیش کیا، نمونہ پیش کیا، محبت ہو تو ایسی ہو۔ عقل سے سوچنا ختم کر دیا، جب بھی آقا کا نام آ جائے، آقا کا فرمان آ جائے، سوچ ختم، فوراً سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ داخل کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آج امیہ نے بہت ظلم ڈھایا ہے بلال پر، تو ابو بکر مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیسے نہ کیسے بلال کی جان چھڑاؤ امیہ سے، اس کے آقا سے۔ گئے، جا کر کہنے لگے امیہ بلال کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یار میری جان چھڑا، لے لے، خرید لے تو بلا۔ کہنے لگے کیا قیمت ہے؟ اس نے ایک غلام کی قیمت بتائی جو عام چلتی تھی مارکیٹ ریٹ کے مطابق۔ آپ نے فوراً نکالا، پیسے نکالے اور اس کو دے دیے۔ بلال کو ادھر سے خرید لیا اور آ کر آقا کے پاس فرمایا آقا میں نے اس کو آزاد کیا۔ بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر میں نے آج تک یہی سمجھا کہ تو بہت ذہین، فطین اور زیرک قسم کا تاجر ہے، کامیاب تاجر ہے، لیکن بلال کو خرید کر مجھے اندازہ ہوا تو ناکام تاجر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، امیہ ناکام تاجر تو ہے، کامیاب تاجر میں ہوں، کہ تو گاہک کی چاہت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ خدا کی قسم تو 10 غلاموں کی قیمت بھی مانگتا تو میں بلال کے لیے دینے کے لیے تیار تھا۔ اس کا مطلب تو گاہک کی چاہت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ ناکام تاجر تو ہے، کامیاب تاجر تو میں ہوں، جو اتنی چاہت کے باوجود عام غلام کی قیمت کے مطابق لے کر گیا ہوں۔ اگر تو میری چاہت کا تجھے اندازہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے تو زیادہ قیمت لگاتا، لیکن ناکام تاجر تو ہے۔ کامیاب تاجر ہمیشہ گاہک کی نفسیات سے کھیلتا ہے، گاہک کی سیکی سے کھیلتا ہے۔ کامیاب تاجر کہ گاہک کی چاہت کیا ہے اور چاہتا کیا ہے، تو پھر وہ نکارا مال کا بھی قیمت بہت زیادہ لگاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اسے۔ تو جو تاجر چاہت ہی نہ گاہک کی سمجھ سکے وہ ناکام تاجر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ادھر سے آوازہ آ گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عتیق اللہ من النار، ابو بکر کو ہم نے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ عتیق و صدیق القابات سے نوازے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ رازداری سے کام لیتے ہوئے ابو بکر سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو بھی بات ہو۔ ایک دن کہنے لگے ابو بکر آج تیار رہنا، ہم نے نکلنا ہے۔ کیا لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ نہیں پوچھا کدھر، اور جانور بھی تیار کر لیا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اونٹ تیار کر لیا، زیادہ راہ تیار ہے، تو آئے، آ کر نکل گئے۔ پوچھا نہیں میں کدھر، ساتھ گیا۔ غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دکھائے، زیارت کروائے۔ وہ تقریباً پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا مسافت ہے اوپر چڑھنے کی، اور اب تو یہ سٹیپ بنے ہوئے نا، سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، تو اب اتنی ٹائم لگتا ہے، اور یقین جانیے جوان آدمی بھی بے بس ہو جاتا ہے وہاں چڑھتے ہوئے۔ تعاقب کیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، بھی ڈھونڈو، کھوجی بھی تھے، کھوجی غار ثور تک لے کر آئے، جو قدم دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 آدمی پہاڑ تک پہنچتے ہیں، 2 آدمیوں کے 4 پاؤں نظر آتے ہیں، بھی پہاڑ تک آئے ہیں، لیکن پہاڑ کے اوپر ایک آدمی کے پاؤں ہیں، دوسرے کے نہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر کھوجی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی کے پاؤں ہیں اس آدمی نے بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور پہاڑ بھی عمودی ہے۔ پھر وہاں جائیے، کھوجیوں نے مسئلہ حل کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یار کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ کے اوپر لے کے گئے، اور 3 راتیں وہاں ٹھہرے۔ پہلے دن ہی آپ نے جا کر صفائی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیے، میں جا کے اندر دیکھ رہا ہوں حالات کیسے ہیں، کیسی ہے یہ غار، آیا ٹھہرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ دیکھا، صفائی کی، کرنے کے بعد سوراخ بھی بند کر دیے، اپنے چادر اتاری، اس کے ٹکڑے کر کر کے، ایک سوراخ رہ گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی، پاؤں کی ایڑی رکھ دی، کہ کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے۔ آواز دے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ اندر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے لیٹے، ران پر سر رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر رکھا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ سانپ آیا، ابو بکر کی ایڑی پہ ڈسا، وہ ڈس رہا ہے بار بار، ایڑی کو ہلا نہیں رہے، میرے آقا بے آرام ہو جائیں گے، میرے آقا بے آرام ہو جائیں گے۔ تکلیف سے آنسو نکلے، آقا کے چہرے اقدس پہ پڑے، نگاہ آنکھیں کھولی، ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیڑے نے مجھے کاٹ دیا، تکلیف ہو رہی ہے۔ فوراً لابے دہن لگایا، زہر کا اثر بھی ختم، زہر کا اثر بھی ختم۔ مشرکین مکہ پہنچے، سرداران غار کے دھانے پہ پہنچ گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا یہ جھک کر دیکھ لیں نا، ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما ظنک ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 شخصیات کے بارے میں تیرا کیا نظریہ جن کا تیسرا اللہ بن جائے؟ وہی اللہ نے گفتگو قرآن میں نازل کر دی، کیا لوگوں وہ دن بھی یاد کرو جب تم لوگوں نے میرے حبیب کو دیس نکالا دیا تھا، نکل میں مجبور کر دیا تھا، مکہ چھوڑنے میں مجبور کر دیا تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب تم نے نکال دیا، دیس نکالا کر دیا،
اور ایک ساتھی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے بھی ثابت کیا کہ ہم اپنے حبیب کے ساتھ ہی تھے۔ پھر دونوں نکلے، اور ادھر گھرانے کی کیا کیفیت؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہے، روٹی لے کر آتی ہے، اور ایک پلو سر پہ رکھا ہوتا ہے، ایک پلو میں روٹی باندھی ہے۔ پہنچتی ہیں، کھانا پہنچا رہی ہیں، ابو جہل آیا، آ کے کہتا ہے اسماء تیرا بابا کہاں ہے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا، کدھر گیا ہے؟ پتا تو تھا غار ثور میں ہے، گیا کدھر ہے؟ تو پتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، منزل ہماری کیا ہے۔ کہنے لگی مجھے نہیں علم۔ اس نے تھپڑ مارا، سیرن نگاروں نے لگتا ہے کہ والی نکل گئی، اتر گئی، اتنا سختی سے غصے کے ساتھ، اور پھر کہنے لگا کہ ذات النطاق ہے، اور وہی لقب پڑ گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذات النطاق ہے، دو پلوؤں والی عورت۔ اللہ کو بھی یہ بڑا پسند آیا، خدمت پہ معمور ہے۔ بکریوں کا دودھ پلانے کے لیے غلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاتا ہے، پہاڑ پہ چرانے کے لیے، دودھ بھی وہاں پہنچا دیتا ہے، اور اسماء کے پاؤں بھی بٹا دیتا ہے بکریاں وہاں چرا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ سارا گھرانہ خدمت پہ معمور۔ جب یہاں سے نکلنے کا حکم ہوا کہ اب یہاں سے نکلیے، آپ حیران ہوں گے کہ غار ثور مدینے کے رستے پہ نہیں ہے، بالکل اپوزٹ رستہ ہے۔ یہ اس لیے کہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ دھوکہ دیا کہ شاید ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف نہیں، کہ لوگ پیچھے تعقب نہ کریں، لیکن انہوں نے ہر رستے پہ چھوڑے ہوئے تھے لوگ۔ اس واقعہ میں جب ہجرت ہوئی، لوگ چوری چھپے جاتے ہیں، صحابہ بھی چھپ چھپ کے نکل رہے ہیں، تو جب رستے میں کیا وادی نخلا ایک علاقہ ہے، وہاں ٹھہرے، بڑی بھوک اور پیاس، موسم کی شدت، اور ڈھونڈ رہے ہیں کچھ نہ کچھ چیز مل جائے۔ تو ام معبد نامی ایک عورت، اس کی جھونپڑی تھی، وہاں پہنچے تو اس کی ایک بیمار بکری سخلا ہوتا ہے چھوٹا پٹھوری تھی، وہ گھر میں کھڑی تھی، باقی بکریاں تو چرنے کے لیے گئی تھی۔ تو دونوں ساتھیوں نے پوچھا تیرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ ان کا پھر دودھ پلا دے۔ کہنے لگی بکری تو ہے کون، سب بکریاں تو چرنے کے لیے گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھوری کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ وہ تو کھڑی ہے۔ کہنے لگی یہ تو سخلا ہے، پٹھوری ہے، اس نے دودھ کہاں دینا ہے؟ تو آپ نے کہا تو اجازت دے، دودھ ہم اس ساتھ دو لیں گے۔ وہ مسکرا پڑی، کہنے لگی اچھا کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ اتر آیا۔ امی بابا سے فرمانے لگے کہ برتن لاؤ، برتن بھر کے اس کو بھی بلایا، خود دونوں ساتھیوں نے پیا۔ وہ بڑی حیران، اور بعد میں اسی طرح آپ نے حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، اسی طرح اپنی جگہ پر آ گئے۔ وہ بڑی پریشان۔ جب دونوں ساتھی فارغ ہو گئے، پیٹ بھر لیے، سیر ہو گیا، تو چلے گئے۔ پیچھے سے تعقب کرنے والے کفار بھی پہنچ گئے۔ ان کے امی بابا یہاں کوئی دو شخصیات تو نہیں دیکھی؟ بڑی ذہین عورت تھی، سمجھ گئی کہ یہ ظالم لوگ ان کے تعقب میں انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے بس چند نشانیاں بتائیں، لیکن رستہ نہیں بتایا کہ وہ کدھر کر کے گیا ہے۔ اور اسی رستے میں
جنات کی جماعت بھی ملی، انہوں نے قرآن بھی سنا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر انسان تیری مدد کو نہیں پہنچیں گے تو میری بڑی مخلوقات ہے تیرا تعاون کرنے کے لیے۔ یہ جنات کی جماعت بھی ہے، فرشتے بھی ہیں۔ اگر یہ مکی لوگوں نے بے وفائی کی ہی ہے تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما جی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ ہوا کے دوش آواز آ رہی تھی کہ یہ کیسے دونوں ساتھی ہیں جو وادی نخلا میں گیا اور انہوں نے ایسے ایسے سخلا کا دودھ پیا، یعنی کہ اشعار بیان کیے جا رہے ہیں عربی کے اندر۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، وادی نخلا کراس کر گئے ہیں، اور یہ مدینے کے راستے میں تھی۔ ہم اندازہ ہو گیا کہ یہ مدینے ہی گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہمیں ہوا کے ذریعے، یعنی کہ جنات کی آواز تھی کہ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کیسے یہ دونوں شخصیات ہیں کہ ام بابت کے ہاں ٹھہرے اور سخلا کا دودھ پیا، اور وہ بھی پریشان ہے جنات بھی کہ سخلا کا دودھ پٹھوری کا دودھ کیسے اتر آیا۔ وہاں سے اندازہ ہوا کہ وہ ذات جو ہے اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اور اسی راستے میں سراقہ بھی آیا۔ لالچ ہے اونٹوں کا کہ 100 اونٹ لگی ہے قیمت کہ ڈھونڈو دونوں کو۔ تعقب میں پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ تو پہنچ گیا۔ اب میں کہ ابوبکر گھبرانے کی ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، اس سے بڑا پریشان، اس نے تیر نکالے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، تیر اس کے موافق نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا معاملہ جو ہے وہ درست نہیں، میں پیچھا کامیاب ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے ارادہ بدلا، گھوڑا پھر نکلا، پھر تعقب کیا، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ 3 بار یہ کیفیت ہوئی۔ سراقہ سمجھ گیا کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا، ان کی حفاظت کوئی اور کر رہی ہے۔ دور سے آواز دی کہ میں سمجھ گیا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے نبی ہیں۔ قریب آ گیا، کلمہ پڑھا تو آپ نے کیا آپ سے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے لائق کوئی تعاون؟ آپ نے بس یہی تعاون ہے کہ جو اس راستے پہ ہے اس کو واپس بھیجو، ہمارے تعاقب میں نہ کوئی آئے، بس یہی ہے۔ جب چلنے لگا تو آپ نے فرمایا، سراقہ میں تیرے بازو میں، تیری کلائیوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے یہ بات عجیب سی سمجھی لیکن ذہن میں رکھی۔ اس کے آگے انشاءاللہ چلے گا یہ ٹاپک، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا محب رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔